إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى عزیز دوستو اور بھائیو، اللہ رب العزت نے ایک جہان قائم فرمانا ہے جسے ہم دار الآخرہ کہتے ہیں۔ جس کے تعارف کے لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہاں دو ہی گھر ہوں گے، ایک جنت دوسرا جہنم، کوئی دوسرا اور تیسرا درمیانی راستہ نہیں ہوگا۔ نہ ان دو گھروں کے علاوہ کوئی تیسرا اختیار ہوگا۔ دنیا کی زندگی کے برعکس یہاں آپ کے پاس مختلف اختیارات، جہاں چاہے گھر بنائیں، جیسا چاہے گھر بنائیں، جس طرح کا چاہے آپ کاروبار کریں، اپنے سرمایے کے بقدر اور اپنی قوت کار کے بقدر، لیکن قیامت کے دن کوئی اختیار نہ ہوگا۔ بس دو گھر تیار ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا
اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا گھر وہاں موجود نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ ہاں یہ بتا دیا کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا۔ فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ جو لوگ نیک ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ برے عمل کرتے ہیں، فاسد ہیں، فاجر ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں اور جہنم سے بچاؤ کے لیے برے اعمال سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ برے اعمال کرنے والے جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو پھر گناہوں سے بچنا اور برے اعمال سے اجتناب کرنا یہ ہماری ایک ضرورت ہے، اور نیک عمل کرنا یہ بھی ہماری ضرورت ہے، کیونکہ جنت کو حاصل کر لینا ہماری ضرورت ہے۔ ان اجسامکم علی النار لا تقوی، تمہاری چمڑی جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ ہماری فہرست میں کامیاب وہ ہے جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس کامیابی تک پہنچنا تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ تم لوگ جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان احون اہل النار عذابا من یوضع تحت قدمیہ جمرتان من النار۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کا پورا جسم آگ سے محفوظ ہوگا اور پاؤں بھی آگ سے محفوظ ہوں گے، صرف اس کے دو قدموں کے نیچے جہنم کی آگ کے دو کوئلے ڈال دیے جائیں گے۔ یغلی بہما دماغہ، اور ان دو کوئلوں کی اتنی شدت ہوگی، اتنی حدت ہوگی کہ اس کا دماغ یوں کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، تو اسے کون برداشت کر سکے؟ اس عذاب سے بچنا اور جنت کو حاصل کر لینا یہ کامیابی ہے اور تمہاری ضرورت ہے۔ جنت کے حصول کے دو اسباب ہیں جو ہماری اس تمہید سے واضح ہو چکے ہوں گے، ایک عمل صالح اور دوسرا گناہوں سے اجتناب۔ وہ عمل کرنا جنہیں حصول جنت کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، اور گناہوں سے بچنا، یہ دو اسباب ہیں۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں کہ ہمارے جو عمل ہیں، نیکیاں ہیں، یہ براہ راست جنت کی قیمت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، لن يدخل احدكم عمله الجنة الا برحمة الله۔
تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا. تمہارے عمل، تمہاری نیکیاں اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ عمل جنت کی قیمت بن سکے. الا برحمت اللہ. ہاں، جو تم عمل کرو گے، نیکیاں کرو گے، تو ان اعمال اور نیکیوں کی بنا پر اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے، اپنا فضل اور لباس اس کو عطا فرمائے گا. اور وہ رحمت، وہ لباس اور فضل جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے، براہ راست عمل نہیں. کیونکہ جنت بہت قیمتی نعمت ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے، لموت و صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. جنت کی ایک بارش کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی. اور صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں ایک حدیث ہے، بڑا نصیب ہوگا خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت کی جو حوریں ہیں ان کا دوپٹہ پوری دنیا سے قیمتی. لمناتی اور فرد خیر من الحال، صحیح بخاری کے الفاظ. جنت میں سعد بن معاذ کے حال میں جو رومال ہوگا وہ پوری دنیا سے قیمتی. تو اتنی قیمتی جگہ، اتنا قیمتی ٹھکانہ، تمہارا عمل اس کی قیمت نہیں بن سکتا. تم عمل کرتے رہو تسلسل کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اتنے کہ اللہ کا تم پر ترس آ جائے، رحم. اللہ تعالیٰ ان اعمال کی بنا پر تمہیں اپنی رحمتیں عطا فرما دے، اپنی محبتیں اور رضا عطا فرما دے. تو وہ حصول جنت کا سبب بن جائے. صحابہ کرام نے سوال کیا، ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ کہ آپ کا عمل بھی جنت کی قیمت نہیں بن سکتا؟ آپ کا عمل تو پوری امت کے لیے مثال ہے. آپ اس وقت حسن ہیں کیونکہ آپ کا عمل بھی جنت کی قیمت نہیں بن سکتا. فرمایا کہ ولا انا، نہیں، میرا عمل بھی نہیں، الا ان يتغمدني الله برحمته، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ دے تب تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو ہمارے عمل، ہماری نیکیاں، یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنے گی، اور وہ رحمت اور رضا جنت کے حصول کا سبب بنے گی. یہ ایک سبب ہے جنت کو حاصل کرنے کا. دوسرا سبب گناہوں کی بخشش، گناہوں سے 5 سال ہونا. یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ایک گناہ بھی ہمارے دامن کے ساتھ لگا رہیں گے جس کو ہم نہ بخشوا سکیں تو جنت نہیں ملے گی. گناہوں سے 5 سال ہونا ضروری. اس کی اساس بھی اعمال صالحہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. ہے ایمان والو، تمہیں ایک تجارت بتائیں جو تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے بچا لے گی.
اور وہ تجارت تمہارے جنت کے داخلے کا سبب بن جائے. وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرو. باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یغفر لکم ذنوبکم، ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کرے. یدخلکم جنات، اور گناہوں کو معاف کرے کہ تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے. یہ اعمال صالحہ کا نتیجہ گناہوں کی بخشش، اور گناہوں کی بخشش کا نتیجہ حصول جنت. تو ایک گناہ بھی اگر ہمارے ساتھ لگا رہ گیا جسے ہم نہ بخشوا کریں تو وہ بوار جان بن جائے. اس گناہ کی بخشش کے بغیر جنت نہیں ملے گی. اس قرآن عربی پر رونما ہونے والا پہلا واقعہ آدم علیہ السلام کا، جن کو اللہ تعالیٰ بڑی تکریم دی، بڑی عزت دی، اپنے ہاتھوں سے بنایا اور انہیں مسجود ملائکہ بنا دیا. مسجود ملائکہ، اور اپنی جنت دی. کسی عمل کے بغیر تھے، لیکن ایک طرف سے روکا، لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب بھی مت جانا. مگر آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اس شجرہ ممنوع کے دانے کو چکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت کے لباس اتار دیے اور جنت سے نکال دیا، زمین پر بھیج دیا. وہاں توبہ کا راستہ اختیار کیا. آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ معاف کر دیے اور سال کے فرما دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہارے پاس میری طرف سے پیغام آئے، ہدایت آئے، اور تم نے اسے اپنانا ہے، قبول کرنا ہے. جو قبول کر لے گا وہ تمہارے اس گھر کو آباد کرے گا. وہ اس گھر میں آئے گا، لا محالہ آئے گا، لیکن اب نہیں. تو یہاں اصل قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس قدر عزت دی، تقریب دی. اب ان سے غلطی ہو گئی، ایک دانہ چکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت سے نکال دیا، جس میں یہ نقطہ تنہا ہے کہ ایک معصیت، ایک گناہ بھی اگر دانوں کے ساتھ موجود ہے تو جنت نہیں مل سکتی. اس گناہ کو بچوانا ہوگا، اس گناہ کو معاف کروانا ہوگا، کیونکہ گناہ ہماری کمزوری ہے اور اللہ کی عزت کی وسیع رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش کے بہت سے اسباب ہمیں دیے. توبہ ہے، اعمال صالحہ ہے، پھر دنیا میں تکلیفوں کا آنا، بیماریوں کا، دکھوں کا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص مستقل آزمائشوں میں گرا رہتا ہے، حتیٰ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ غلطی بالعرض وليس عليه خطيئة، یہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے دل میں کوئی گناہ باقی نہیں بچتا. وہ تکلیف نہیں، وہ آزمائش ہے، اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. تو اللہ رب العزت نے
گناہوں کی بخشش کے بڑے اسباب ہم کو دیے ہیں، اور اگر عقیدہ ہے، توحید ہے، عقیدے کی اساس ہے، تو قیامت کے دن گناہوں کی بخشش کا سب سے قوی سہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا شفاعت النبی بشفاعت الملائکہ، کہ انبیاء شفاعت کر چکے، ملائکہ شفاعت کر چکے، نیک لوگ، صالحین، صدیقین، شہداء شفاعت کر چکے، باقی ارحم الراحمین۔ اب ارحم الراحمین کی باری ہے، اللہ رب العزت جہنم سے 3 چلو بھر کے نکالے گا۔ اگر عقیدے کی اساس، توحید کی اساس، تو اب تک کی ہماری گفتگو کا ملخص یہ ہے، نچوڑ یہ ہے کہ جنت کو پا لینا ہماری ضرورت ہے، اور حصول جنت کے 2 اسباب، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فضل، دوسرا گناہوں کی بخشش۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جاتا، اور گناہوں کی بخشش کے بغیر بھی جنت میں کوئی نہیں جاتا۔ تو آج اس دنیا کی زندگی میں ان 2 بنیادوں پر محنت کر کے، ایک اعمال صالح، باقی اعمال صالح اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی رضا، اس کی رحمت کی بنیاد پر، دوسرا گناہوں کی بخشش، تاکہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر ہم جنت کے قابل بن سکیں۔ کیونکہ ایک معصیت بھی اگر دامن کے ساتھ چپٹی رہ گئی تو جنت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی بھٹی میں ڈال کر اس گناہ کو جہنم کی آگ سے دھوئے، کتنا عرصہ وہ اللہ کے علم، جہنم کی بھٹی میں اس گناہ کو دھویا جائے، اور جب بندہ اس گناہ سے صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، اور اس کے بعد عقیدے کی اساس ہوگی، تو تب وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ تو آج اپنی اس دنیا کی زندگی میں ان 2 بنیادوں پر محنت کریں گے، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصول جس کی اساس عمل صالح ہے، اور دوسرا گناہوں کی بخشش جس کی بہت سی بنیادیں، توبہ ہے، اعمال صالحہ اور بہت سے امور۔ اور یہ بات بتا دوں کہ یہ دونوں کا مشکل نہیں ہے، نہ اس کی رحمت کا حصول مشکل ہے، اور نہ گناہوں کی بخشش مشکل ہے۔ یہ دونوں کا بہت آسان ہے، بہت مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل، اس کی رضا، اس کی محبت، اللہ تعالیٰ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، کسی غزوہ میں مشرکین کی جو قیدی تھے، ان میں ایک خاتون تھی جس کا شیر خوار بچہ کہیں کھو گیا، مجھ سے بڑی بے قراری کی وہ تلاش کر رہی، بچہ مل نہیں رہا، اور وہ اس کی مانتا بہت ہی بے قرار، اس قدر بے قرار کہ کوئی بچہ اس کو نظر آتا اسے اٹھا کر اپنے سینے پہ لگا دیا، اس کو وہاں لگا کر اپنے بچے کی تلاش نہیں کرتا۔ نبی اسمان یہ منظر دیکھ رہے، صحابہ بھی دیکھ رہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سارے منظر کے حوالے سے صحابہ کرام کو علم دینا چاہے، ان کی تربیت دینا چاہیے، ان سے پوچھا اتعونها صالحة فرضها للناس، کیا ہے
اس خاتون کو اگر بچہ مل گیا تو بچے کو پا کر اپنے ہاتھوں سے اسے آگ میں ڈال دے گی. صحابہ نے کہا یہ کیسے ممکن؟ اس کی بے قراری دیکھیے، اس کی پریشانی دیکھیے، اس کی مانتا دیکھیے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بچہ مل جانے کے بعد اسے آگ میں ڈال دے؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالمال ارحم لعبادی من هذه لبلدها، جو شفقت اور محبت اور پیار اس خاتون کے دل میں اپنے بچے کا ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت اور پیار اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے. اگر یہ خاتون اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو اللہ تعالیٰ کیسے ڈالے؟ اس کی رحمت کا اندازہ کیجیے. 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے. 70 ماؤں کے برابر نہیں، اس سے زیادہ. امام نصری رحمہ اللہ نے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک گھر میں جھگڑے کی آواز لگ رہا تھا جیسے ماں اور بیٹا آپس میں لڑ رہے. بیٹا بڑا نام فرمان، اس نے ماں کو اتنا دکھ دیا ہوگا کہ آخر کار ماں نے دھکا دے کر بچے کو باہر نکالا کہ میری نگاہوں سے دور ہو. اور بیٹا بھی نکل کر وہاں سے چل پڑا. کیا تم کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے؟ ماں نے کہا میں بھی نہیں چاہتی کہ تمہاری شکل دیکھو، کتنا وہ رام روحان ہوگا اور کتنا وہ شقی و قلب ہوگا کہ ماں یا کی ہستی کو وہ ناراض کر بیٹھے. ہمارے کہ میں دیکھ رہا ہوں بچہ ٹہل گیا ادھر ادھر، کچھ وقت گزرا، اس سے ندامت بھی ہو، سوچا ہوگا میں کہاں جاؤں، مجھے کھانا کون کھلائے گا، میری ضرورتیں کون پوری کرے گا. شرمندہ ہوا، نازم ہوا اور اپنے گھر کی طرف آ گیا. بڑی ندامت دروازے کو دستک دی. دروازہ فوراً کھل گیا، جس کا معنی ماں بھی وہی کھڑی اپنے بچے کے انتظار. ایک طرف اتنی شفاوت کہ بیٹے کو گھر سے نکال دیے، لیکن ماں بھلی کھڑی ہے. ہو سکتا ہے میرا بیٹا نازک ہو کر آ جائے اور میں اسے گلے سے لگا. تب مجھے یہ حدیث یاد آ گئی کہ لما ارحم لعبادی من هذه لبلدها، کہ جو شفقت اور محبت اور پیار ایک ماں کو اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت اور پیار نظارہ کو اپنے بندوں سے. تو اس کی رحمت کا حصول مشکل نہیں ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، اپنی محبت عطا بنا دیتا ہے. اور اس کی تھوڑی سی نگاہ بھی اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت، اور بہت ضرورت اللہ کی تھوڑی سی نگاہ سب سے بڑی نعمت. یہ سبب اول ہے جنت کو حاصل کرنے کا، اس کی رحمت اور اس کی رضا، اس کی محبت. دوسرا سبب جو ہے گناہوں کی بخشش. یہ بھی کوئی مشکل نہیں، یہ بھی کوئی مشکل نہیں، بہت آسان. یا آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت لأغفرن لك على ما كان منك بلغ ذلك. اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ اتنے بڑے ڈھیر کی شکل اختیار کرتے ہیں کہ آسمان تک ہو، تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے، وہ گناہ 70 سال کے ہوں، 100 سال کے ہوں، تم استغفر کر دے، پھر تو مجھ سے استغفار کر دے، سچے دل سے توبہ کر دے، سچے دل سے مجھ سے صلح کر دے، تو تیرے ایک بار کے استغفار سے اتنا بڑا کھیل معاف کر دے. 70 اور 100 سال کے گناہ معاف کر دے ایک بار کے استغفار. تو کون سا مشکل ہے؟ یہ کام بھی آسان. توبہ النصوح کا راستہ، اعمال صالحہ کا راستہ. وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں،
ایسے کئی عمل حج بل حج البيت فلم يرفق رجع كاليوم ولدته امه. جو حج بیت اللہ کر لے کسی فسق و فجور کے ارتکاب کے بغیر اور وہ سنت کے مطابق ہو تو حج کر کے یوں لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، بالکل پاک ہو. تو گناہوں کی بخشش بھی کوئی مشکل کام نہیں، توبہ نصوح کا راستہ، اعمال صالحہ کا راستہ. پھر انسان اگر صبر کرتا ہے امراض پر، مشکلات پر، آزمائشوں پر، تو اس سے گناہ معاف ہوتا. ایک مومن کو پاؤں میں کاٹا ہے اسے گناہ معاف ہوتا. تو یہ راستہ بھی انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. تو اب تک کی کچھ لوگوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حصول جنت کے دو اسباب، ایک اللہ کی رحمت اور دوسرا گناہوں کی بخشش. اس کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانس نہ دے تب تک میں نہیں جا سکتا. اور دوسرا گناہوں کی بخشش ہے. آدم علیہ السلام سے معصیت ہوتی، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دی. اور ان دونوں چیزوں کا حصول بڑے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ بہت جلدی راضی ہوتا ہے، مان دیتا ہے، اپنی رحمت بندوں کو عطا کروا دیتا ہے. اور دوسری بات گناہوں کی بخشش، اس کا حصول بھی کوئی مشکل نہیں، بہت ہی آسان. اب تیسری بات جو سب سے اہم، جس کو پہچان نہ سکے لوگ، پہچان نہ سکے، جس کو لوگ پہچان نہ سکے، جان نہ سکے، حالانکہ وہ اس معاملے میں سب سے اہم ہوتا ہے کہ حضور جنت کے دو اسباب، ایک اس کی عبادت محبت اور رحمت اور دوسرا گناہوں کی بخشش. اور یہ دونوں چیزیں ایک ہی بنیاد پر قائم. جہاں بہت سے لوگ غلطی کھا گئے، دھوکہ کھا گئے، یہاں بہت سے لوگ صحیح منہج کے فہم سے قاصر ہو گئے. جب یہ بات متعین ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضا کے بغیر اور اس کی محبت کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، اور گناہوں کی بخشش کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، تو پھر ضروری تھا کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کی رحمت اور محبت اور رضا کے حصول کی بنیاد کیا ہے اور گناہوں کی بخشش کی بنیاد کیا ہے. اور یہ بات اصل اصول دین اسلام کا سب سے بڑا فائدہ ہے. جہاں بیشتر دنیا دھوکہ کھا اللہ پاک نے ارشاد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے پیغمبر کہہ دیجیے اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی محبت رسول اللہ کی اتباع کرو. نبی اسلام کی اتباع کرو گے تو اس کے دو نتیجے، دو ثمرے تمہیں حاضر ہوں گے. یحببکم اللہ، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، اور دوسرا ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. اور یہ دو ہی اسباب میں حصول جنت، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اس کی مہربانی حاصل ہو جائے، اس کی رضا اور پیار حاصل ہو جائے، اس کی رحمت مل جائے، اور دوسرے گناہوں کی وجہ. اور یہ دونوں چیزیں قائم ہیں ایک ہی اصل جو دین اسلام کا سب سے بنیادی اصل، اور فاتبعونی وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. بس یہ نقطہ سمجھنے سے لوگ قاصر ہیں. نبی اسلام کی اتباع موجود نہیں الا ما شاء اللہ. بیشتر دنیا، بیشتر لوگ نبی اسلام کی اتباع نہیں کرتے. حالانکہ یہ جاننے والی بات، جنت کا حصول ہماری ضرورت ہے،
اور یہ حصول دو چیزوں پر قائم ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصول، دوسرا گناہوں کی بخشش کا حصول، اور یہ دونوں باتیں حاصل ہوں گی پیغمبر اسلام کی اتباع کے بغیر۔ یہ دین اسلام کا سب سے اہم اصول ہے جس کو پہچاننے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ جب تک پیغمبر اسلام کی اتباع نہیں عقیدے میں، عمل میں، اور سارے امور معاملات ہیں، تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، اخلاقیات ہے، سیاست ہے، ان سارے امور میں جب تک پیغمبر اسلام کی اتباع نہیں ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ محبت اور اس کے لباس اور گناہوں کی بخشش حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ سب سے اہم اصل ہے کہ پیغمبر اسلام کی اتباع کی سارے امور، اس اتباع کے بغیر کامیابی کا کوئی انسان نہیں، کوئی راستہ۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اسلام کی اتباع کو اپنی حجت قرار دی۔ رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا دو منصب ہیں، ایک ڈرانا، دوسرا بشارت دینا۔ ڈرانے والے بھی انبیاء ہیں، خوشخبری دینے والے بھی انبیاء ہیں، اور یہ منہج حیات کا پورا کا پورا، اور یہ سارا کا انبیاء کا۔ یہ ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ انبیاء کی بحثت کے بعد لوگوں کی اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہماری حجت تم پر مکمل ہو رہی ہے ہمارے انبیاء کے ذریعے۔ اب بتائیے کوئی اور حجت ہے؟ کوئی برادری، کوئی قوم، کوئی پیر و مرشد، کوئی امام، کوئی پیر، کوئی تابعی، کوئی صحابی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ کسی کو اپنی حجت قرار دیا؟ کوئی نہیں، صرف انبیاء اللہ کی حجت، اور انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حجت مکمل ہوتی ہے۔ اب قیامت کے دن کوئی شخص لگے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی برادری یہ آواز کی پیروی کو پیش کرے گا، یہ قابل قبول ہوگی؟ یہ تمہاری حجت ہے؟ ہم نے کسی بات کا کو حجت بنایا ہی نہیں۔ کوئی شخص اگر اپنے ایمان کو پیش کرے، اپنے کسی پیر و مرشد کو پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات قابل قبول ہوگی؟ نہیں، ہماری حجت تو انبیاء کے لیے ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کو اکٹھا کرے، والدادوں کو نہیں، قوموں اور برادریوں کو نہیں، اماموں اور پیروں کو نہیں، وڈیروں کو نہیں، چودھریوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ انبیاء کو جمع کرے گا اور ان سے ایک سوال کرے گا، ماذا اجبتم، بتاؤ تم نبی بنا کر بھیجے گئے، تمہاری قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ تمہاری عبادت کی ہے نہیں، تمہاری پیروی کی ہے نہیں؟ یہ سوال انبیاء سے ہوگا، کسی بات دادا سے نہیں، کسی بڑے چھوٹے سے نہیں، بلکہ برادریاں، قومیں، اور وہاں دکھائی نہیں کہاں گئی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جب یہ چیخ آئے گی، سور پھونکا جائے گا، ہر شخص آگے گا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، سب کو چھوڑ دیں۔ اگر دین میں چیزیں عقل ہوتی تو چھوڑنے کی کیا گنجائش؟ میدان محشر میں دکھائے جائیں گے، بیٹا باپ کو دیکھے گا،
باپ بیٹے کو دیکھے گا، بیوی شوہر کو دیکھے گی، شوہر بیوی کو دیکھے گا، دوست اپنے دوست کو دیکھے گا، لیکن حال میں کہیں پوچھ سکے گا۔ دنیا میں محبت کرنے والے اس نے حال نہیں پوچھتے، بلکہ ہر شخص کی حالت ہوگی کہ میرا سب کچھ لے لیا، اب اور سرد دیکھیے بیٹے بیوی ہر چیز لے لی ہے، اور ان سب کو لے کر مجھے جہنم سے نکال دیا، جس کی آج ہم پیروی کرتے ہیں۔ قیامت میں یہ ان کی حقیقت، باقی کیا بچا؟ انبیاء کی دعوت۔ تم بتاؤ تمہاری قوم ہے، تمہاری بات مانیے نہیں، آج ایسا ہوتا ہے بات ماننے والا کامیاب ہوگا اور بات نہ ماننے والا ناکام۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ قیامت میں اظہار بیان کرتے ہیں، اس سبب کا الذین صبروا من الذین صبروا ورأوا العذاب فتقبل عليهم الأبصار۔ جن کو تم نے اپنے لیے لائق اتباع قرار دیا، ان کی وفا دیکھو، یہ قیامت کے لیے اظہار بیان کرتے ہیں، اظہار بیان کرتے ہیں۔ ہمارا ان سے کیا بیان کرتے ہیں؟ ہم نے کب کہا ہماری بات مانو، ہماری غلطی ہوئی۔ یہ بات واضح ہوئی کہ آج پہلے کی اتباع نہ کسی قوم کا حق ہے، نہ کسی برادری کا، نہ آواز دار کا، نہ دنیا کے وڈیروں اور چوکیوں کا، نہ اماموں کا، نہ پیروں کا، نہ مرشدوں کا۔ یہ حق صرف محمد رسول اللہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں پر اپنی حجت پوری کی۔ اس کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں۔ کامیابی کی طور بنیادیں ایک اللہ کی رحمت اور محبت، دوسرا گناہوں کی معافی، اور یہ دونوں چیزیں قائم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اس کے بغیر ایک راستہ ہے، کتنا بھلا، کتنا بہترین لگتا ہو، لیکن اتباع کے بغیر مختلف علم کامیابی کا ذریعہ نہیں کرتا۔ اوپر کہانی کا ذریعہ ہے ان کی حدیث یہ کئی کتابوں میں، اور میں نے یہ الفاظ طبرانی مجید میں پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرما دیا تو ان کی بہن نے حج کا ارادہ کیا، اور یہ لوگ تقویٰ کے رنگ پہ رکھے ہوئے، ان کی بہن نے ایک عزم کر دیا، ایک نیت کر دی کہ میں یہ پورا حج بیت اللہ کروں گی پیدل، اور ننگے پاؤں اور ننگے سر بھی ہم پیدل کیے تاکہ یہ طویل سفر مجھے تھکا جائے، اور اللہ کے یہاں تھکاوٹ کا مجھے اجر دے۔ ننگے پاؤں کی تاکہ ایک عرب کے صحراؤں کی یہ تپتی زمین پر چل اور یہ گرمی مجھے ایذا پہنچائے اور میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ کتنے کانٹے جڑے اور کتنے ٹھوکنے لگے، اور کس طرح نوکیلے پتھر مجھے زخمی کرے گی، تو مجھے اس تکلیف کا اجر دے۔ ننگے سر میں کیونکہ سر ڈھانپنا مقام ہے اور ننگے سر تمنظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عزت، اللہ تعالیٰ کو عبادت میں انتہائی عزت پسند ہے۔ جیسے نماز میں سب سے زیادہ سجدہ کرنا، نبی اسلام کی حدیث ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں۔ یہ انتہائی تمنا، ناک زمین سے لگی، پیشانی زمین سے لگی، گھٹنے لگے ہوئے، ہاتھ زمین سے چھوئے، انتہائی تمنا۔ انہوں نے اپنے دور میں یہ فیصلہ کر لیا کہ سر ڈھانپنا بغار ہے اور سر کھلا رکھنا یہ تدبر ہے۔ اس دور میں عورتیں
پردے کو مقام سمجھتے. آج عورتیں ننگے سر گھومنے کو ترقی اور مقام سمجھتے. کس قدر یہ راستہ الٹ ہوئی. تو انہوں نے یہ طے کر دیا کہ میں ننگے سر خرچ کروں تاکہ انتہائی تغلب کے دل میں اللہ تعالیٰ کو پسند آئے اور اللہ تعالیٰ کو سے بنا مانگ کر اسے راضی ہوتے. اوپر اپنی بہن سے کہا کہ تم نے یہ ارادہ تو کیا ہے لیکن کیا پیغمبر السلام سے پوچھا؟ کہا کہ نہیں. کہ یہ راستہ بتایا کتنا اچھا ہے. ان تکلیفوں پر اجر ملنا یہ حدیث سے ثابت روزہ کے نہیں. پہلے مجھے نبی السلام سے پوچھ لیں. یہ دین کا ذوق کس کس کو حاصل؟ انسان ایک عمل کرے نبی السلام سے پوچھ لیں. آج نبی السلام موجود نہیں تو آپ کے حدیثیں موجود, سنت کا نظریہ موجود اور پوری رہنمائی موجود. ہر چیز موجود. پیارے نبی محمد رسول اللہ ایک بڑا کٹھن آپ نے یہ سفر طے کیا ہے جس میں بڑی تکلیفیں سہی, قوم کے تانے سہے, سفر کیے, جذب و جدال, یہ 23 سالہ ایک کٹھن زندگی آپ نے گزاری اور آخر میں کیا فرمایا؟ اتنی مصیبتیں جھیل کر میں کامیاب ہو چکا ہوں. تو میں ایک واضح دین سے واضح راستہ کوئی مدت نہیں ہوا. اس کی رات میں دل ہے. اس دین میں کوئی اندھیرا نہیں. جو بات میں دے کر کام عقیدہ عمل اس کی رات میں دن ہے. کوئی چیز یہاں پہنچی نہیں. نبی اسلام کے بعد بڑے طرح سے سوال بالکل روشن دین پر چھوڑے جائے. تم نے کیا مدد کی؟ اتنا روشن دین موجود ہے اور اس کے ہوتے ہوئے تم نے وحی الہی کے راستے سے انحراف کیا. بزرگوں کو پکڑ لیا, پیر و پڑھیوں کو پکڑ لیا, اپنی برادریوں کو پکڑ لیا, اپنے اماموں کو پکڑ لیا. تم نے کیا مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بھی اپنی دولت بنا دی. بمان اللہ کا حضرت آئے کئی مقام پر موجود ہے. ایک مقام پر اللہ کی توحید کی اساس پر اور ایک مقام پر پیغمبر اسلام کی نافرمانی کے ساتھ. میرے پیغمبر کی نافرمانی کرنے والوں تم نے اللہ کی طرف کیا مدد کی؟ اس پیغمبر کو اللہ نے دی آیات بینات دے واضح دین دے اس پیغمبر کی نافرمانی کر کے تم نے اللہ کی کیا مدد کی؟ انسان اس طرح دے اور یہ حدیث میں بتانے کے حدیث ہے کہ ایک بار جبر پر پیغمبر اسلام کرے اور یہ آئے میری بات میں جاتی بما فضل اللہ حق قدر کئی لوگوں نے اللہ کی کما حق قدر نہیں کی. اللہ کی قدر کا حق نہیں کہنا. یہ آیت آپ نے پڑھی. نبی اسلام کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں جب پیغمبر اسلام میں آیت پڑھ رہے تھے میری نگاہ اچانک ممبر پر پڑی. میں نے دیکھا کہ ممبر کام ہے. انسان کتنا دیر ممبر کام کرے. اس آیت کی دہشت کہ انہوں نے اللہ کی مدد نہیں اپنے خالق اور خالق کی مدد نہیں کہہ سکتے. ممبر کرتے اور انسان کتنا دیر وہی الہی آ رہی, پیغام ربانی آ رہی اور یہ دین بالکل واضح. اس کی رات میں سے ہم نے کیا مدد کی ہے؟ یہ ذوق کس کو حاصل کہ دین پر عمل پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق ہو. اس وقت پر کوئی کام نہ کرے جب تک وہ سنت پر ثابت نہ ہو. جب ثابت ہو تو طریقہ پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق. جناب پر عالم فرماتے ہوئے کرے ذرا صبر کرو. اب دیکھو یہ لوگ تقویٰ کے رنگ پہ رہے گے. کسی خود ساختہ فرقے کی پیداوار نہیں تھے. جتنے فرقے ہیں وہ ہم نے خود بتائے. اللہ کی طرف سے کوئی قرآن نہیں, کوئی قرآن.
دین کو جماعت میں واحدہ کر، یہ دین کو شطرنج کا کھیل نہیں، اور یہ سارے کھیل جہنم کی حدیث صرف کو صاحب عدل ستختر امت عدل ثلاث وسبعین جنہ پر میری امت کے لحاظ عزیز ہوتے کچھ لوگ سے نال سب سے آپ کہیں گے تشدد کی بات کر دیا، یہ بات میں نہیں کرتا، یہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، سب سے اندر میں جائیں گے ان کا واحدہ سوائے نہیں وہ کون ہے؟ آخر ہے یہاں پر کوئی اختیار ہے؟ سب کے اندر جہنم میں کیوں؟ کیونکہ سارے فرقے کو ساتھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فرقے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو بتاؤ جس دین نے اس سچے کے پتھر کے ٹھیلوں کا تعارف کرا دیا، اس دین نے اماموں کا تعارف کر دیا کہ ٹھیلے کس سے سنتے ہو، تم نے سجدہ کس طرح ہے، وہ ڈھیلے کہتے ہیں استعمال کرتے، جس دین میں یہ باتیں موجود ہیں اس دین میں سب سے اہم اور بڑے مسئلے کا تعلق کیا عبادت کی اطاعت اور دین کی اثر بلا تمہید کے اشارے کے سب کے اندر سوری وہ کون ہے؟ صحابہ سب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بات علیہ پر یہ وہ لوگ ہیں جو سیٹ پر قائم ہو جس پہ آج میں ہوں پر رہتا ہوں نبی اسلام کے سامنے اور صحابہ کے سامنے کون سی بات تھی؟ اس دور میں کون سے نکال تھے؟ کون سے نیروش؟ اس دور میں عقیدے کی، عمل کی، منہج کی ایک ہی خاص تھی اور وہ وحی الہی، وہ پیغمبر اسلام کی سنت، وہ پیغمبر اسلام کا عمل، تو بات بالکل بات ہے۔ صحابہ کرام کسی فقہ کی پیداوار نہیں تھے، یہ فرقے فرق کی پیداوار۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے کی طرف لوٹنے کی نصیحت فرمائی، فرقے ہوں گے، فطرے ہوں گے، فسادات ہوں گے، صحابہ نے ان کا مخرج کیا ہے، فرمایا کہ ترجعون الى الامر الاول، مخرج ایک ہی ہے، لوٹ جانا امر اول کے لیے۔ امر اول صحابہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ جُعِلَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهَا فَلَنْ أُمُورُ تُذْهِبُهَا۔ میری امت کی تمام تر عافیت اور سعادت اس امت کے پہلے دور میں، جو دور گزر چکا صحابہ کا، تو بعد کے دور میں کیا ہوگا؟ وَإِنَّ آخِرَهَا جو بعد کے دور ہے ان میں کیا ہوگا؟ سیصیبها فلان کو امور تذهبها، فتنے بھی ہوں گے اور دین کے نام سے ایسے ایسے کام ہوں گے جن کا تم انکار کرو گے۔ یہ صحابہ ہی کریں، لوگ ان کو دین سمجھے، لوگ ان کو عقیدہ سمجھے، لیکن اگر تم نے دیکھ لیا تم نے کر دیا۔ میرا تعلق راجی سے اس طرح بار اول کے موقع ہم نے خود دیکھا، بیت اللہ کی شریف اور پیغمبر اسلام کے عہدے کی مختلف چوکوں اور چوکوں پر رکھی اور لوگ ان کا تواضع کر رہے، ان کو چھوڑے وہاں سجدے نہیں کر رہے اور سب کو دین کر رہے، اور باقاعدہ 12 بجے اوپر کا دن صبح کے وقت بہت سے علاقوں میں عید کی نماز بھی ہوئی۔ تم کے روح اگر تم دیکھو گے ان کے ان کاموں کو جن کو دین پر نظر کرتے ہیں تم ان کا انکار کرو، یہ دین کا حصہ ہے۔ ہم نے تنظیم پڑھی کا دور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گزارا ہے، اس دور میں یہ کام نہیں، یہ کام کیا ہے؟ ہمیشہ عمل اکبر کی بات، صحابہ کا منہج، صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کی اتباع، اس دور میں کوئی نہیں کچھ راستہ نہیں، یہ سب بات کی پیدا۔ دیکھیں حکمران آنے میں کیا کرتے ہیں، جلدی مت کرو، میں انسان سے پوچھنا یہ عمل کو آپ اچھا سمجھ لیجیے، یہ آپ کی ذاتی سوچ ہے، پیغمبر اسلام سے معلوم ہو سکتے آپ کیا کرنا،
یہ لوگ تقویٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے، کوئی تعصب نہیں، کوئی فطرت نہیں، اللہ کی خشیت اور خوف اور یہ ساری باتیں اللہ کے خوف کی بنا پر اوپر پیغمبر اللہ کی بات اور کہا کہ ان لوگوں کی نواز انت حجت معاشیت حاکمیت حاکمیت میری کہیں سے نظر مان لی ایک نیت کر لی کہ پروگرام بنا لیا یہ سارا حج پیدل کرے اور ننگے وقت اور ننگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عن نظر مختے کا نظر اب یہ کہنے سے کہہ دو اگر تم نے یہ سارا کام کرے تمہارے سامنے تقویٰ اور اللہ کی خشیت، لیکن اگر تم نے یہ سارا کام کر لیا پیدل حج کی سواری موجود ہے اس کو نہیں کر دی اور ننگے پاؤں ننگے پر تو حج بیت اللہ کر کے لوٹیں گے اپنے گناہوں کو معاف کرا دیں اور تم لوٹو گی اللہ کو ناراض کر تو کیا کریں کیا رسول یہ دور صحابہ کی اپنے قدم پر دائر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی ہے اللہ اس سے ناراض یہ تعصب کی بات نہیں یہ ہے تقویٰ کی بات لیکن منہج کیا ہے منہج اتباع ایک راستہ اتباع سے ہٹ کر ایک صحابی نے کیوں نہ سوچے اس وقت مقابلے عمر نہیں ہے جب تک اللہ کے دفتر کی تسلیم نہ صحابی نے خطا کر اسی سفیان بن عیینہ الہلالی فرمایا کرتے تھے کہ المیزان الاکبر هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا میزان رسول اللہ علیہ وسلم میزان وہ ترازو وہ کٹور نہیں جس پر چیزوں کو تولا رکھا ہے سب سے بڑی میزان رسول اللہ علیہ وسلم علیہ طور الاعمال اس میزان پر سارے اعمال پیش کیے ہیں وہ اعمال تیرا وہ آپ کے وہ اعمال کسی عالم کے ہو کسی آدمی کے ہو صحابی کے ہو صحابی کے ہو سب کا عمل سب کا عقیدہ اس میزان پر پیش ہوگا ہمارا مطلب بہت الحق کو تو اس کے واضح ہے وہ حق ہے وہ بڑا خالق ہو وہ باطل اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل بڑی دو بات اور یہ عین حق کی بات عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہاری بہن کی نظر سے آ رہا ہے اسے استقبال رکھو دو کو ایسا سب رہتا ہے سواری پاس موجود ہے سواری پر سوار اور اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں کہ ننگے پاؤں چل کر اپنے پاؤں کو چلا کر اور کانٹے اور پتھر ڈبوا کر اللہ کو راضی کروں گی ہر کس ایک راستہ آپ کو پتا ہے کتنا اچھا ملتا ہو لیکن پیغمبر اسلام کی تصدیق ضروری تصدیق ضروری میرے دوست اور بھائی یہ اہم ضرورت ہے کیونکہ ہم سب کی ضرورت ہو اور سورہ جنت کی ہم جہنم برداشت نہیں کرتے بڑا شدید سبھی حضرت میں تارے جہنم جو دنیا کی آگ ہے یہ تم برداشت نہیں کر سکتے جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ کر دو اس شخص انتظار کا ہوتے ہیں فقول اختیار سے اگر بڑھ نہیں پڑے جہنم نے خود اللہ کے دربار میں شکایت کی کہ یا تو اس قدر تیری آگ کی اتنے حصے ڈالی کہ میری آگ مجھے کھانی میری آگ مجھے نصیب ہے جہنم کی شکوت ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پھر 2 سال سے دے ایک سال باہر نکالنا ایک اندر کو جب سال باہر نکالتی ہے دنیا میں گرمی چھا جائے جب اندر کھینچتی تو سردی شدت کی سردی بھی جہنم کی سانس کی بنا پر اور شدت کی گرمی بھی جہنم کی سانس کی عذاب آگے ادار کر
جس کے لیے محنت کرنی کوشش. تو حصول جنت کی دو ہی بنیادیں، ایک اللہ کی رحمت و رضا کا حصول اور دوسرا گناہوں سے پاک حاصل. اور ان دونوں چیزوں کی بنیاد اتباع ہے. کہہ دیجیے اگر اللہ کی محبت کے طرفدار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اتباع ہے. میرے پیغمبر کی اتباع ہے جس کے دو مسئلے ہیں. ایک اللہ کی محبت مجھے حاصل ہوگی، دوسرا اللہ کو عزت ہونے گناہوں سے پاک حاصل. میرے دوست اور بھائی، میری طاقت ہے اپنے آپ کو راستوں کس طرح کے حصول کی کوشش کیجیے. تو اس کے لیے راستہ علم نافع کی طرف سے. علم نافع میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک علم نافع وہ علم ہے جو اللہ کی وحی پر قائم ہے، اور دوسرا علم نافع وہ علم ہے جس پر عمل بھی. اگر علم غیر وحی کا ہے تو وہ نافع نہیں ہوگی، اور اگر وحی کا ہے لیکن عمل نہ ہو تو پھر بھی وہ نافع نہیں ہوگی. نبی اسلام کی حدیث ہے منہومان لا یشبعان، منہوم فی الدنیا اور منہوم فی العلم. دنیا میں دو حریف ایسے ہیں، دو بھائی، دو شخص ایسے ہیں جن کے اندر دانش ہے، علم ہے، اور وہ کبھی سیاح نہیں ہوتی، کبھی سیاح نہیں ہوتی. منہوم فی الدنیا ایک دنیا کا دانش، دنیا کا حریف، کبھی سیاح نہیں. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما الثالث. اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی دو وادیاں دے دیں تو وہ تلاش نہیں کرے گا، بلکہ تیسری وادی حاصل کرنے کی کوشش کرے. دو فیکٹریاں لگی ہوئی اور خوب مال آ اور تلاش کر لو، آدم کی تیاری کرو. نہیں، اب وہ تیسری فیکٹری اور تیسری کشتی کی سوچے گا غور کرے. فرمایا کہ لا يقبل جب ابن آدم ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر دے گی. الحاظ مستقال ہو حتیٰ حکم المناظر. تم دنیا کے حرص سے مرضی رہو گے، آگے پڑھتے رہو گے، غافل رہو گے، حتیٰ کہ جانے موت آ جائے گی، قبر میں پہنچ جاؤ گے اور قبر کی مٹی تمہارا پیٹ کر دے. ایک بھی حدیث جو کبھی سیر نہیں ہوتا. دوسرا حدیث کو منہوم فی العلم، دوسرا علم نافع کا علم کا علم جس کو علم کی تلاش، جو علم کا تلاشی ہے یہ کبھی خیر نہیں ہوتا. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اما صاحب العلم فیزداد فی رضا الرحمن. جو علم کا پیاسا ہے، علم کا حدیث ہے، اور کبھی وہ خیر نہیں ہوتا، وہ روز بروز اپنے پروردگار کی رضا پہ بڑھتا ہے. روز اس کا روزانہ سفر حصول علم کے لیے، حصول علم کا شوق. یہ راستہ اللہ کی رضا کا اور اللہ کی محبت کا. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بڑا خوش ہو، بڑا راضی ہو. اس نظام کی جھلک آپ دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمل کا تعلق انجل اور عرش ایک تعبیر ہے، دوڑنا. قرآن نے بتایا کہ وہ دوڑا جا رہا ہے، دوڑ کر ہو جائے، اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے. اچانک ایک الجھن اس کے دل میں ہے. اس کے لیے سوال کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کی طرف سے دوڑا. یہ بات یہ ہے علم کا حدیث. گھر بیٹھا نہیں، کون کھڑا اپنے گھر سے باہر نکلا اور کہاں جا رہا ہے؟ جہاں جانے سے جہاں سب کو جانا چاہیے. تو اللہ نے کہ آپ کے پاس اس کا یہ عقیدہ اور سر ہے کہ سوال کا جواب آپ دین آپ موجود ہیں تو آپ کی سال ادھر رجوع ہوگا اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی باتیں، آپ کے حدیث اور آپ کی سنت ہے.
کتنا صالح اور صحیح بدل. ایک بیوی اٹھے نا اپنے گھر سے فوراً کھڑا ہو گیا اور تیز تیز چلتا ہوا چار کہا نبی اسلام کے. اور یہ تینوں باتیں بدل جو کوئی سال فوراً کسی عالم کا رخ کر تاکہ وہ اشارہ ظاہر ہو جائے. ان نما شفا علی سوال ایک بیمار کی شفا جو ہے وہ سوال اور آج میں مسائل موجود ہیں. دوسری بات کیا تھی وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے نہیں کے ساتھ جو علم کے حص کی دلیل. اور تیسری بات کیا تھی وہ اللہ کے نظر کے پاس کسی امام اور کسی اور کے پاس کی ہے وہ شروع سے پر اسلام کی طرف. اور یہ تینوں اندر نہیں بات اور اللہ کی نظام اور محبت بنا کر لیجیے. اللہ تعالیٰ فرمایا بہت اچھا اللہ نے قبول کر لیا کہ یہ نبی ہے اس کا دل میری خشیت سے بھرا ہوا. بڑی یہ مشکل بات ہے کہ شہادت پر نگاہ کی جب تیاری تو وہ اچھا کہ اس سے دل میں خشیت تھی اور باقی طاقت ہو جو اس کی نظارت کی نہیں ہے اس کی محبت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں گواہی دے کہ اس بندے کا دل میری خشیت سے بھرا ہوا ہے تو کتنی قیمتی گواہی ہے جو ہر ظاہر کو جانتا ہے ہر باطن کو جانتا ہے. یہ گواہی کتنی بڑی کہ سارے دل کو حاصل ہو گئی اس دین کی مدد کی یہ مدد نے پیدا کی. لیکن مخلوق اس کے بعد اس کی شان کیا کہ ہم پر اسلام کا اقرار کرتے صحابہ کرام کا اقرار کرتے اور نہ ان کو نابینا ہونے کے باوجود ایک انفرادیت تھی اور وہ تھی میدانی جہاد میں شہادت کی. حالانکہ نصیب اللہ نے شہادت کی بات دی ایسا محبت کا اقرار. اور صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ فرض کیا یہ شریک ہو گھر بیٹھے بیٹھے خیال ہے کہ مجھے بھی خیال ہے صحابہ نے بہت نبی ہے تم معروف ہو تم کو قرآن میں معروف قرار دیا تم کیوں جانا چاہتے بس چلتا ہے شہادت شوق ہے شہادت. دل میں اللہ نے بات ڈال دی یہ بات ہو کتاب دیکھ سکتے ہو نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو نہ باہر کر سکتے ہو تم باہر جا کر کیا کرو. اب شوق شہادت میں انہوں نے ایک بات کہتے ہو وہ یہ کہ ٹھیک ہے تو گھر نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے ایسا کرو کہ جنگے قادسیہ کا جھنڈا مجھے پکڑا دو اللہ کی قسم سب کو نہیں ہونے دو. جھنڈے کو جھنڈے نہیں ہوگا گرنا نہیں ہوگا اس جھنڈے کی حفاظت کرو گا اس کو پوچھا ان کے جذبے کو قبول کر دیا گیا. جنگ کے قادسیہ کا جھنڈا اس نبی نے عبداللہ کے مکروم کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے شہید ہو گئے خون باہر دیا مگر پرچم کو سر ملو ہونے نہیں. یہ قابل فخر عالم ہے جس کا سنج صدری دین کے بارے میں فوراً سوال کرنا چاہتا ہے اور تیز نہیں جاتا اور جاری محمد رسول اللہ کی اور یہ بدلی نہ کسی امام کی بات نہ کسی پیر کی بات نہ کسی برادری کی بات نہ کسی اور بڑے چھوٹے کی بات. یہ منہج بالکل وہ وارث سمجھتے جس کی طرف سب کو توجہ دینی ہوگی کیونکہ حصول جنت کی آسان اللہ تعالیٰ نے اس کی خشیت کی گواہی دی. اللہ تعالیٰ نے اس کا اکرام صحابہ کرام کے معاشرے میں قائم کر اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتمے تک اسلام اور توحید پر قائم رکھا اور شہادت کی موت دی. یہ قابل فخر تعلق اور ہم کو ایسا ہونا چاہیے ایسا کیوں ہونا چاہیے کیونکہ ہماری یہ ضرورت کیوں ہے اس لیے کہ جنت کا حصول دو حصوں پر قائم ہے. ایک گناہوں کی بخشش دوسرا اللہ کی رحمت کا حصول اور ان کی رضا کا حصول اور یہ دونوں باتیں اتباع ہوتا ہے. جب تک اتباع رسول نہیں ہوگی نہ ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں نہ اللہ کی رضا ہے. بالکل یہ بات ہو ہے یہ دونوں راستے اتباع ہوتا ہے. دین پہلے میں جہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ آسان ہے اس سے کام کریں. آسان کیا ہے اللہ کے نام کوئی چیز ہے اس سے لوگ آتے حالانکہ یہ سب سے اہم اور بڑی چیز ہوتا ہے. رسول پر اسلام کی اتباع کے بغیر
کسی سعادت کا حصول نہ ملے. اور ظاہر ہے کہ اتباع رسول نہیں ہوگی تو زبان راستہ بدعت کا اور بدعت کے راستے میں کوئی خیر ہو نہیں کوئی نہیں. بدعت کے راستے میں لوگ چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا فلاح کر رہے ہیں حالانکہ کچھ نہیں شوائد حسن کے اللہ کی ناراضگی کے اور دائمی کی حسن کیا تھا. ایوب سفیانی رحمہ اللہ علماء راجعین بڑے عالم اور صاحب مستقبل ان کا ایک بڑا عظیم قول بڑا عظیم قول فرمایا کہ مردان صاحب بدعت اجتہاد الا والدلالة من اللہ بعد. یہ بدعتی تھا جس کا جو محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے دیکھیں کہ آسان سے جس پر عمل کرتا ہے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اسی قدر وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. وہ راستہ اللہ کی رضا کا راستہ نہیں ہے. اللہ کی رضا کا راستہ پیغمبر کی اتباع ہے. یہ بھی میرے پیغمبر کی اتباع کرو اللہ کی محبت کو حاصل. ایک بدعتی تھا جس قدر ایسا کرتا ہے اسی قدر وہ اللہ سے دور. یہ اللہ کے قرب کا راستہ نہیں اس کی محبت کا راستہ نہیں اس کی ناراضگی کا. اس لیے پیغمبر اسلام کو فرمان ہے کہ ان اللہ حجر توبۃ کل صاحب بدعت اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا دیا. اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی. اسی لیے پیغمبر اسلام نے ایک مبتدع اہل بدعت سے ہم کو ڈرایا. پیغمبر اسلام کی حدیث کی بات کری ہے امام مجدوری حسن صدق کے ساتھ من فقر صاحب بدعت فقد اعان على حقه. جو شخص کسی بدعتی انسان کی تعلیم کر لے اس کی توثیق کر لے اس نے دین کی عمارت کو اٹھا لی. بدعتی انسان کی تعلیم بھی دین کا ستیہ ناش کرنے کے بجائے دین کو اٹھا دینے کے بجائے اتنے ہی خطرناک ہے. تو پھر اتباع سنت کا راستہ گھمانے پڑا اور وہ جو بنیادیں ہمیں دی گئی کامیابی کے لیے ان ساری بنیادوں کی اساس جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی اتباع. تو اتباع کے سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے علم نافع کا حصول کرنے فرمایا کہ اما صاحب العلم فیزداد فی بذل حسن. جو صاحب علم ہے جو حریف علم ہے جس کو علم کے حیث ہے وہ دن پر دن اللہ کی رضا میں بڑھتا ہے. جو اس کا علم کا سفر آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی رضا اور اس کی محبت آگے بڑھتی ہے. یہ علم نافع وہی الہی کا علم ہے اور علم نافع اس علم پر عمل کرنے کا. جب سب کچھ حاصل ہو جائے اتباع کا راستہ حاصل ہو جائے اور علم جو ہے وہ سامنے آ گئے تو پھر ساتھ عمل کرتے جاؤ. کیونکہ عمل کے بغیر علم کی بھی کوئی حیثیت نہیں. عمل کے بغیر علم کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اگر علم کے خزانے موجود ہیں عمل نہیں تو اس علم کی بھی کوئی حیثیت نہیں. گدر جہالت کا پورا سمندر ہو سمندر کی بڑی قیمت بڑی قدر ہوتی لیکن سارا سمندر بھرا ہوا ہے جہالت. تو اس سمندر کے مقابلے میں علم کا ایک قطرہ ہو اور علم کا پورا سمندر ہو اس علم کے سمندر کے مقابلے میں عمل کا ایک قطرہ ہو اور عمل کا پورا سمندر ہو. اس عمل کے سمندر کے مقابلے میں اس عمل کا ایک قطرہ سب سے افضل ہے جس عمل کی اثر اللہ کے پیغمبر کی اتباع رسول کا پورا سمندر ہو تو اس سے افضل وہ عمل ہے اس کا ایک قطرہ جس کی اثر اخلاص. ایک شخص سنت کی اتباع کرتا ہے مگر بیاناری کے ساتھ اس کا عمل دیکھا کہ برباد. تو یہ تھوڑی سی حدود کا خیال رکھیں. حصول علم اس پر عمل اور عمل کی اساس پیغمبر اسلام کی اتباع. دوسری اساس اخلاص.
یہ کامیابی کو دیکھیں تو ہماری پوری گفتگو کا نچوڑ یہ کہ جہنم سے بچنا ہماری ضرورت اور جنت کا حصول ہماری ضرورت. حصول جنت کی طور پر یاد ہے ایک اللہ کی رضا اور محبت، دوسرا گناہوں کی بخش. اور یہ دونوں چیزیں ایک ہی اصول پر قائم اور وہ پیغمبر اسلام کی اتباع رسول کے بغیر نہ اللہ راضی ہوتا اور نہ اللہ گناہوں کو مانتا. اور یہ بنیاد ہے اور اصل رسول عقیدہ عمل منہج ساری باتیں اسی پر قائم، سارا معاملہ اسی پر قائم. عقیدہ ہو تو کیسا مطابق ہو پیغمبر اسلام کی طرح، عمل ہو تو کیسا اللہ کے پیغمبر کی سنت کی، سیاست ہو تو کیسی اللہ کے پیغمبر کی سنت کی. ہر چیز نبی اسلام کی اتباع کے لائق. یہ اصل اصول ہے جس کے فہم سے بہت سے لوگ کام کریں. ہم نے اس کے لیے کوشش کریں اور دعا بھی کریں کیونکہ اللہ کی توفیق جو ہے کوئی سعادت حاصل نہیں ہوتی. تو اس کامیابی کے سفر کے لیے پیغمبر اسلام کی اتباع ضروری ہے. اس کے لیے کوشش، دعا، جدوجہد اور سعی مسلسل یہ ضروری ہے. اللہ پاک ہمیں یہ بنیادی ادا فرما دے. اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اپنی محبت ادا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان سارے جو ہے بنیادوں کے حصول کی قدر فرمائے. اپنے پیارے پیغمبر کی اتباع ہم کو ادا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، جس دین نے اس زندہ کے دلوں کا تعارف کیے اس دین نے اماموں کا تعارف کیوں نہیں کیا؟ اس نقطے پر آپ غور کریں اور اس نقطے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. یہی اصلاح کی پہلی نیت ہے. اب میں حضرت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا اس ایمانت و بیان پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے اس بیان کو آپ کی میزان حسنات میں شامل فرمائے اور ہم تمام کی جانب سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی اس عزت سے محروم نہ رکھے اور اس بیان کے سننے پر ہمیں بھی اجر و ثواب سے مالا مال کرے اور کہنے و سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کی ترتیب عطا فرمائے. وقت زیادہ ہو چکا ہے، صرف ایک سوال کا فیصلہ کرتے ہوئے اجلاس کو درخواست کروں. سوال یہ ہے کہ فضیلت الشیخ آپ نے فرمایا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ گروہ کون ہے؟ جبکہ حدیثوں کے تقریباً 8 گروہ ہیں، کون سکتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کا نام نہیں بتایا مگر اس کی صفات بیان کی ہیں. فرمایا اس کی صفت اور خوبی یہ ہے کہ ہم ما انا علیہ اليوم اصحابی، وہ گروہ جس سے آج میں اور میرے صحابہ. یا کسی گروہ کا نام نہیں، بس جو اس چیز پر قائم، اس عقیدے پر، منہج پر جس پر پیغمبر اسلام اور صحابہ کرام تھے تو وہ جنتی گروہ اور کامیاب گروہ. یہاں کسی کا نام نہیں. اب اہل حدیث ایک لفظ جو دور صحابہ سے چلا ہے اور ہر دور میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت رکھے. آج لیکن آج گروہ کا ذکر کیا اہل حدیث میں، یہ اختلاف تنظیمی ہو سکتا ہے، منہجی نہیں. اہل حدیث کہیں بھی ہو اور کسی بھی تعلق کے ساتھ کام کر رہا ہو، اس کا منہج ایک ہے اور وہ ہے اتباع کرنی. مختلف نام تنظیموں میں اختلاف تو ہو سکتے جو معلوم ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ سب کو ایک کر دیں
لیکن منہجی اختلاف نہیں. اہل حدیث کہیں بھی ہوں ان کا شعار ان کی پہچان اللہ پاک کی وحی کی اتباع اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز بیان فرمائی کہ یہ گروہ وہ ہے جو اس چیز کا متبع بن جائے جس پہ آج نئے میرے صحابہ قائم اور اللہ کی فہم اور وہ قرآن و حدیث. تو کتاب و سنت اور قرآن و حدیث یہ حقیقت میں کامیابی کی اخلاق ہے اور کامیابی کی پہچان ہے. باقی اہل حدیث کا لفظ یہ صحابہ کے دور میں چلا ہے اور ہر دور میں صداقت اور حقانیت کی پہچان ہے. آج بھی ہے انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ نے کسی فصل پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عمل کو قلوب کو عقائد کو کتاب و سنت کے ضرور سے ہمیشہ منور رکھے اور انہیں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ جو ہے میں اجلاس کے مقصد کا اعلان کرتا ہوں اور ساتھ میں اعلان یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہر ہفتہ سنڈے کے دن عشاء کی نماز کے بعد مرد و خواتین کے قدر ایک ساتھ ہوگا تاکہ خواتین بھی مردوں کے ساتھ ساتھ علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہو سکیں. دوبارہ میں شیخ منصور کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو اس کا فرمائے. شکریہ.